جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبی اج نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہا ہے حافظ احسان الہی یارو جنوں جان دی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے اب میں شیخ صاحب کے خطاب سے پہلے اپنی ان بہنوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا ہے بالخصوص ان طالبہ کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر میرے استاد محترم کا فاضلانہ عالمانہ محققانہ درس حدیث سماعت فرمائیں اب میں بلا تاخیر بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس کے لیے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد اسلم شادروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فاضلانہ عالمانہ محققانہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبأي حديث بعده يؤمنون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ لوگ اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اما بعد، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت حضرت محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو فرامین عالیہ قرآن کریم سے جو آپ کے سامنے پڑھے گئے ان کا ترجمہ کیا گیا، پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے اس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ چونکہ اس حدیث پر باب بھی قائم کیا گیا ہے، بسا اوقات ایک باب کے تحت ایک سے زائدہ حدیث آ جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک ہی حدیث ہے، اس لیے اس کے ساتھ باب بھی بیان کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات سامعین و سامعات نہایت توجہ سے بات سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی اور آسان بات ہوگی انشاءاللہ۔ آخری باب ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے ان کے عمل اور ان کے قول تولے جائیں گے، جو بھی یہ کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تولا جائے گا۔ مجاہد نے کہا القسطاس کا لفظ رومی زبان میں عدل کا معنی رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قسط المقسط کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے عدل کرنے والا، رہا قاسط تو وہ ظالم ہوتا ہے۔ حدثنا احمد بن اشکابہ، سند بیان کی حضرت امام بخاری نے کہ ہمیں بیان کیا احمد بن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ عمارہ بن القعقاع سے، وہ جناب ابو زرعہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر نہایت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ باب اور یہ جو حدیث شریف آخر میں آئی ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ گزشتہ چند سالوں سے اس مناسبت سے آپ کے اس ادارے میں حاضری ہوتی ہے، اور عموماً دو موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، ایک اس حدیث شریف کا بیان، اور دوسرا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی، ان کی خدمات، ان کی فقاہت، ان کی بصیرت اور ان کا محدثانہ مقام و مرتبہ۔ لیکن آج کی اس نشست میں صرف ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے اس حدیث شریف کے بارے میں۔ دوسرے موضوع پر ایک اور صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام نے آخر میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ بخاری شریف کے اندر کتابیں ہیں، کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح مختلف کتابیں ہیں۔ سب سے آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ سب سے آخر میں کتاب التوحید لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی نجات تبھی ہوگی کہ جب اس کی موت توحید پر آئے،
اس کا اپنا خاتمہ توحید پر ہوگا تو نجات ہوگی۔ اس لیے جیسی مرضی وہ محنت اور کوشش کر لے، عقیدہ درست کیے بغیر، عقیدہ توحید والا بنائے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی آخرت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ توحید والا بنا کے اس دنیا سے جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول، آخری لفظ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا آخری کلمہ جو ہماری زبان سے نکلے وہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ اس طرح نکل سکتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے کلمے سے محبت رکھیں اور اپنی زبان سے پڑھتے رہا کریں۔ کیا معلوم کہ کون سا وقت آخری وقت بن جائے اور ہماری زبان سے نکلا ہوا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے آخر میں حضرت امام نے کتاب التوحید رکھی ہے، اور اس کتاب کے تحت عقیدے کے حوالے سے کئی ابواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے منعقد فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام کی اپنے زمانے کے افکار، نظریات اور عقائد پر گہری نظر تھی۔ مسائل اور احکام شرع میں جو اختلافات سامنے آئے تھے وہ بھی حضرت امام کی نظر میں تھے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب صحیح بخاری شریف میں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کتاب میں جو ابواب انہوں نے لکھے ہیں ان میں بہت مقامات پر اشارے ہیں، اور نظریات کا اثبات ہے یا نظریات کا رد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بصیرت والی نگاہ نے اپنے زمانے کے نظریات اور عقائد کا بھی احاطہ کیا ہے، اور ان کی محدثانہ انداز میں اصلاح کی پوری کوشش کی ہے۔ لہذا اس بات پہ بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام بخاری کی فقہ ان کے ابواب میں ہے۔ بخاری شریف کے ابواب پر محدثین نے الگ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب ایسے نہیں لکھی گئی، اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے۔ 16 سال لگے ہیں یہ کتاب لکھنے میں، 16 سال۔ اور اس میں حضرت امام بخاری کو اللہ نے ایسا موقع عنایت فرمایا کہ اس کے ابواب مدینہ شریف میں لکھے اور حدیث مکہ شریف میں لکھی۔ ابواب مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر جو سب سے بابرکت جگہ ہے وہ ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ، وہاں بیٹھ کے ابواب لکھے۔ اور پھر حدیث مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم اور ملتزم کے پاس ان کے درمیان احادیث لکھتے رہے۔ 16 سال کا عرصہ لگا۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، پھر حدیث شریف لکھتے۔ اس عظیم محدث نے اپنی زندگی کے قیمتی 16 سال اس کتاب کی تصنیف میں صرف کیے ہیں، اس لیے اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔
حضرت امام کی فقاہت، بصیرت، حیات اور علمی خدمات کا تذکرہ میرے بعد ایک صاحب کرنے والے ہیں، اس لیے آئیے اس حدیث شریف اور باب کی طرف، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت امام کی نگاہ تھی وقت کے نظریات پر بھی، افکار پر بھی، اس لیے عقیدے کے حوالے سے نظریات بعض لوگوں کے کمزور ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں عقائد والے فرقوں کا بڑا وجود بنتا جا رہا تھا، جنہیں ہم کلامی فرقے کہتے ہیں، علم الکلام سے تعلق رکھنے والے، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اس طرح کے فرقے۔ لہذا حضرت امام نے عقیدے کی کتاب التوحید آخر میں لکھ کر اس کے ابواب کے تحت جو احادیث مبارکہ جمع فرمائی، اور جو ابواب لکھے ان میں دراصل باطل نظریات کا رد ہے۔ ایک نظریہ اس زمانے میں یہ پھیلا کہ قیامت والے دن ترازو نہیں ہوگا، اعمال نہیں تولے جائیں گے، بس جزا اور سزا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ اس نظریے کی بنیاد بھی جس طرح کے کلامیہ فرقوں کا معاملہ ہے، بہت سارے نظریات کی بنیاد عقل پہ رکھی گئی۔ کہتے ہیں ترازو کس طرح کا ہو سکتا ہے جو اس طرح لگایا جائے اس میں بندوں کے عمل بھی تولے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے زیادہ لوگ اس دنیا میں ہو گزرے ہیں اور آئندہ آئیں گے، ان سب کے عمل تولے جائیں گے، کس طرح کا ترازو ہوگا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ تم کو ترازو ہے ہی نہیں، عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ جزا اور سزا مراد ہے۔ اللہ نیکوں کو نیک بدلہ دے دے گا، بروں کو برا بدلہ دے دے گا۔ تو جب ترازو کا انکار کیا گیا، حالانکہ قرآن پاک فرماتا ہے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف پہلا صفحہ، ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن برحق ہے۔ جب وزن برحق ہے تو وزن کے لیے میزان بھی ضروری ہے، ترازو ہوگا تو وزن ہوگا، لہذا اللہ نے فرمایا وزن برحق ہے۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ اللہ کے ہاں بلند اور اعلیٰ اجر پانے والے ہیں، جن کے نیکیوں کے ترازو پلڑے ہلکے ہو گئے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا۔ لیکن اس زمانے میں کچھ ایسے نظریات سامنے آئے جو آخرت کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہو گئے، طویلیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک مسئلہ تھا وزن کا، کہنے لگے ترازو نہیں ہوگا۔ حضرت امام نے اس لیے باب قائم فرمایا، آخری باب فرمایا باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم ترازو لگائیں گے اور انصاف کے ترازو لگائیں گے، ترازو لگیں گے اور انصاف ہوگا۔ لہذا اس ترازو پر ایمان رکھنا ضروری ہے، انصاف کا ترازو لگے گا۔ پھر حضرت امام نے اسی باب کے تحت ذکر فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے عملوں کا بھی وزن ہوگا، باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ لوگ تو یہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، حالانکہ اس بات کی معنوی کیفیت اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں باتیں بھی تولی جائیں گی، جو منہ سے بندہ نکالتا ہے یہ بھی تولا جائے گا، خالی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، طالبات کے لیے جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ان کو میری طرف سے مبارکباد بھی ہے، ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کتاب پر صحیح عمل کرنے والا اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ ان کے لیے ایک بات عرض ہے
کہ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزنو، یہ یوزنو ہوگا اگر قول پڑھیں گے، اور اگر ہم اعمال کی طرح، جیسا کہ ایک نسخے میں ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ، اعمال کی طرح اقوال بھی جمع کریں تو پھر یوزنو کے بجائے توزنو آ جائے گا، اس لیے کہ مؤنث کا صیغہ آئے گا، مؤنث کی ضمیر جمع مکسر کی طرف لوٹے گی، واحد مؤنث جمع مکسر کے لیے آ جاتا ہے، اور اگر قول پڑھیں تو پھر یوزنو ہی آئے گا، پھر پچھلا اعمال جو ہے وہ بھی عطف کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے گا، لیکن قریب والا لفظ چونکہ مذکر ہے اس لیے یوزنو مذکر آئے گا۔ وَنَاظَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ترازو لگیں گے، انصاف کے ترازو، طالبات کے لیے موازین موصوف اور قسط صفت ہے، انصاف کے ترازو نہیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ انصاف کے ترازو کریں گے پھر مضاف مضاف الیہ ہوگا، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ موصوف صفت ہے۔ جب ہم موصوف صفت کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سوال آئے گا کہ موازین جمع ہے موصوف اور قسط جو ہے وہ واحد ہے صفت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ مصدر ہے یہ جمع کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی جمع ہی سمجھے۔ وَنَاظَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا معنی ہے لِأَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو انصاف والے لگائیں گے قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے حساب کے لیے۔ اور اے انسان تیرا بولنا بھی تولا جائے گا، تیرا کیا ہوا بھی تولا جائے گا، اس لیے اپنے عمل بھی صحیح صحیح کر لے، اپنی زبان بھی صحیح صحیح کر لے، جو جو کچھ تیری زبان سے نکلتا ہے تولا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کے ترازو میں حسن خلق کا بڑا درجہ ہوگا۔ حسن اخلاق ایک کردار اور رویے سے عبارت ہے، یہ بھی تولا جائے گا۔ فرمایا اس کا بڑا وزن ہوگا جب اللہ کریم عمل تولیں گے، حدیث صحیح ہے۔ لہذا حضرت امام نے باب کے لفظ بول کے طلبہ اور طالبات کو بھی سمجھا دیا، عام اہل ایمان کو بھی سمجھا دیا کہ بولتے ہوئے اچھی باتیں بولو، اس لیے کہ قیامت کو تولی جائیں گی، کام کرتے ہوئے اچھے اچھے عمل کرو، قیامت والے دن تولے جائیں گے۔ بیکار اور فضول باتیں نہ بولا کرو، ایسے ہی زبان پہ بیکار لفظ چڑھایا اور بندہ یا عورت پڑھتی جا رہی بے مقصد نہیں، اچھے اچھے لفظ بولو۔ حدیث میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اے بندے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے گا، بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، یہاں پر قسطاس کا لفظ باب میں یا حدیث میں نہیں آیا۔ حضرت امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ موضوع سے متعلق الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، چونکہ یہاں قسط کا لفظ آیا ہے اور قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے وازنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے قسطاس کے ساتھ وزن کیا کرو، قرآن میں ایک جگہ پہ آیا۔ تو حضرت امام نے قسط کے ساتھ ملتا ہوا وہ لفظ قسطاس اس کی تشریح کر دی کہ رومی زبان میں قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ، لیکن اس میں چند الفاظ اجمی بھی ہیں، اسماء خاص طور پہ کئی نبیوں رسولوں کے نام اجمی ہیں۔ اس طرح قسطاس کا لفظ بھی اجمی ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں آیا۔ فرمایا رومی زبان میں قسطاس کو کہتے ہیں،
اب آگے ایک اور بات سمجھائی، فرمایا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور وہ عادل کو کہتے ہیں، رہا قاسط تو وہ جائر ہوتا ہے۔ اس کو خاص طور پہ طالبات سمجھیں گی۔ قسط مقسط کا مصدر ہے، باب افعال اقسط یقسط اقساط فہو مقسط، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ قسط مقسط کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے عدل کرنا۔ مقسط ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے دنیا میں اتریں گے نا، اتر کے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، دنیا سے ظلم مٹ جائے گا۔ فرمایا ینزل عیسیٰ حکما مقسطا، حضرت عیسیٰ فیصلہ کرنے والے حاکم بن کے اتریں گے اور انصاف کرنے والے بادشاہ بن کے اس دنیا میں رہیں گے۔ اور قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا مقسط وہ ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سیدھے ہاتھ پہ نور کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے، ان ممبروں پر وہ لوگ بیٹھیں گے جو دنیا میں انصاف کرتے تھے۔ لہذا کوئی جج ہو، وکیل ہو، چیئرمین ہو، کونسلر ہو، یا ایسا پنچایتی گاؤں کا بڑا جس کے پاس فیصلے آتے ہوں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہو سکے تو میرے ہاتھ سے، میری زبان سے انصاف ہو جائے، ورنہ ظلم کرنے والے، فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فیصلے چھوڑ دو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، فیصلے کرنا ہی چھوڑ دو۔ اگر کرنا ہے تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرنے والا پوری کوشش سے فیصلہ کرے، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ڈنڈی نہ مارے، ظلم نہ کرے۔ اگر بشری تقاضے سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی ہو سکتی، لیکن سفارش کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر اگر ظلم کے فیصلے کیے تو روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے جس کا معنی انصاف کرنا، اور قاسط جو ہوتا ہے وہ قاسط وہ ظالم ہوتا ہے۔ طالبات کے لیے کہ اس کا جو مجرد کا باب ہے نا، مجرد کا، اس میں معنی ہے ظلم کرنا، اور جب یہ مزید فی میں چلا جائے گا اس کا معنی ہو جائے گا انصاف کرنا۔ اہل لغت فرماتے ہیں مجرد میں جب یہ ہوتا ہے نا تو اس کا معنی قسط کا اصل میں معنی ہوتا ہے حصہ۔ جب یہ مجرد میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حصہ چھین لینا، اس کو نہ دینا، کسی اور کو دے دینا۔ اور جب یہ مزید فی میں جاتا ہے پھر اس کا مطلب ہے جس کا حصہ ہے اسی کو دینا، یہ انصاف ہے۔ جس کا حصہ ہے اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے۔ لہذا ظلم کی مذمت فرمائی اور انصاف کی فضیلت بیان فرمائی۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی نہ کسی انسان سے کوئی فیصلہ اور کوئی قضا سرزد ہوتا ہے، موقع ملتا ہے، تو زندگی کے کسی بھی حصے پہ کوئی ایسا موقع آئے تو دعا فرمائیے اللہ ہمیں انصاف کی توفیق دے، آمین۔ یہ چند باتیں ہوئی باب کے حوالے سے۔ اب آئیے حدیث شریف۔ حضرت امام نے بیان کیا، ان کے استاد ہیں احمد بن اشکاب۔ اشکابہ غیر منصرف عجمی نام ہے، اور بعض نے کہا عربی ہے، انہوں نے اشکاب بن منصرف پڑھا۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی ذرۃ عن ابی ہریرہ۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سند کہا جاتا ہے۔ احمد بن اشکاب 1، محمد بن فضیل 2، عمارہ بن قعقاع 3، ابو ذرہ 4، حضرت ابو ہریرہ 5۔ گویا حضرت امام بخاری نے
یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے 5 واسطوں سے، واسطے بیان فرمائے۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا، سند دین ہے، دین۔ ان واسطوں کے بعد ہم سے لے کر آپ کے اساتذہ سے لے کر حضرت امام بخاری تک بھی واسطے موجود ہیں۔ گویا جن طالبات نے یہ پاکیزہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب ان تک سلسلہ سند سے پہنچی ہے، دین سند سے ثابت ہوتا ہے، لہذا انہیں اللہ کی توفیق سے اس پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ خوشی اور خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ ان تک یہ سلسلہ سند کے ساتھ اور مضبوط ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ 5 واسطے ہیں، اس کو کہتے ہیں خماسی حدیث۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت امام بخاری سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم 3 واسطے ہوتے ہیں۔ جتنے واسطے کم ہوں گے وہ سند اعلیٰ سمجھی جاتی، اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث، ثلاثی۔ حضرت امام بخاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے کم از کم، ثلاثی حدیث، لیکن اس میں زیادہ ہیں، اس میں 5 ہیں۔ سند بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، 2 کلمے، حبیبتان، بڑے محبوب ہیں، الی الرحمن، رب رحمان کو، 2 کلمے رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں، 2 کلمے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ کلام کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، کلام کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پہ کافروں کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا، یہ ایک بات ہے جو اس نے کہنی ہے، وہاں ایک کلام ہے، کلام کو کلمہ کہہ دیا، لہذا اہل عرب کلام کے لیے کلمہ کا لفظ بولتے ہیں، اس لیے بات آگے لمبی ہے، کلام ہے، اس کو کلمہ سے تعبیر کیا۔ کلمتانی، 2 کلمے ہیں، حبیبتانی، دونوں محبوب ہیں، الی الرحمانی، رب رحمان کی بارگاہ میں، 2 کلمے بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف ایک خاص وزن پہ آئی ہے، اس میں تثنیہ کے صیغے ہیں، کلمتان، حبیبتان اور رحمان ان کے وزن پر ہے، خفیفتان، اللسان، ثقیلتان، المیزان، سبحان، پھر سبحان، اس کو کہتے ہیں سجا کلام۔ غیر ارادی قدرتی بیان سے اگر ہو جائے تو حرج نہیں، تکلف کر کے کلام بنانا شریعت نے پسند نہیں کیا، آسان بات کرنی چاہیے، لیکن نبیوں کی بات ہوتی آسان ہے، نبیوں نے کبھی مشکل بات نہیں کی، نبیوں کی زبان سے نکلنے والی بات آسان ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب ایک لفظ بولتے پھر دوبارہ بولتے، پھر تیسری دفعہ بولتے، تاکہ سننے والوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے، سمجھانا مقصود ہے۔ کلمتان، 2 کلمے، حبیبتان، محبوب ہیں، فعیل بمعنی مفعول، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہوتا ہے، ذبیح بمعنی مذبوح ہوتا ہے، اس طرح حبیب بمعنی محبوب ہے۔ 2 کلمے رحمان کو بڑے پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہاں صفاتی نام رحمان آیا ہے، کوئی اور بھی آ سکتا تھا، تو یہ اس لیے آیا ہے تاکہ پڑھنے والا رحمان کی رحمت کا امیدوار ہو جائے اور یہ پڑھ کے رحمان کی رحمت کا حقدار ہو جائے۔ اس لیے نیک فعال کے طور پہ رحمان کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اللہ کا نام رحمان۔ 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور شارح حدیث نے بالکل واضح لکھا ہے
کہ جب یہ دو کلمے پیارے ہیں تو ان دو کلموں کے پڑھنے والے بھی پیارے ہیں۔ اگر یہ دو کلمے پیارے ہیں تو جو لوگ ان دو کلمات کو پڑھیں گے وہ بندے بھی رب کے پیارے ہو جائیں گے۔ گویا رب کے پیارے بننے کا نسخہ ہے اس حدیث شریف میں، رب کے محبوب بننے کا نسخہ ہے۔ دو کلمے رب کو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہیں، یعنی پڑھنا مشکل نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھنا مشکل نہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت لمبے نہیں، لفظ تھوڑے سے ہیں، انہیں یاد کرنا بڑا آسان ہے، زبان پر نہایت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ میزان کیا ہے؟ وہ ترازو، جس ترازو کے لیے باب قائم کیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس زمانے میں کئی لوگ میزان کے منکر ہو گئے تھے، حضرت امام بخاری نے ان کا عقیدہ درست کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ میزان میں وہ بھاری ہوں گے، وزن بڑا ہوگا، تاکہ انسانوں کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائیں۔ اس لیے ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے باب سے مناسبت، باب سے تعلق۔ ترازو میں بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں کتنے آسان ہیں، چھوٹے سے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اجر ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے چھوٹے سے ہیں، انہیں یاد کریں، انہیں حفظ کریں، بار بار پڑھیں۔ اللہ کے پیارے کلمے پڑھ کے ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں، اس لیے یہ سکھائے ہیں۔ اب ترازو کی بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق ہے ترازو کے ساتھ، حدیث کا تعلق ہے، اس لیے کہ فرمایا ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ ترازو کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں کے لیے ترازو نہیں لگے گا۔ ایک وہ لوگ جو بغیر حساب کے جہنم میں چلے گئے، ان کا ترازو نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ اور دوسرے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 بندے تو ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ امت کا لفظ ہے، امت کا، صحابہ کرام کا لفظ نہیں، امت میں سے۔ تو میں نے عرض کیا دو قسم کے گروہ انسانوں کے، اس امت اجابت کے، امت دعوت کے دو قسم کے گروہ جائیں گے بغیر حساب کے، اور باقیوں کے لیے لگے گا ترازو۔ اب اس میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے، کہتے ہیں جی کافروں کے لیے ترازو لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اہل ایمان کے لیے تو ترازو لگائیں نا، تاکہ پتہ چلے نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں۔ کافروں کے لیے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم نے 18ویں پارے میں ایک مقام پہ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور آگے چل کے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں چلے گئے، اور وہاں بیان ہے کافروں کا، لہذا کافروں کے لیے بھی لگیں گے۔ اس لیے کہ بسا اوقات کچھ کافروں سے نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، گو کہ وہ کفر کی وجہ سے قبول نہیں ہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری نیکیوں کو سامنے نہیں لایا گیا اور ہم پہ ظلم ہو گیا ہے۔ جب ان کے مقابلے میں کافر غلام بھی آزاد کرتے تھے، کافر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کافر غریبوں کی مدد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیے، شفا خانے بنا دیے، بڑی لوگوں کی مدد کی، تو جب ان کے مقابل دوسری طرف کلمہ کفر رکھا جائے گا تو ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
جبکہ اہل ایمان کی نیکیوں کا وزن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کے گناہ رکھے گے ایک طرف گناہ رکھے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو نیکی ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو۔ حالانکہ رب کو ان سے زیادہ پتہ ہے۔ رب کریم فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ شریف کا اقرار کرنے والا تھا۔ فرمایا وہ چھوٹا ٹکڑا، وہ پرزہ جس میں کلمہ شریف لکھا ہے، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ نیکیوں کا پلڑا بن کے بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا بڑا وزن ہوگا، لا الہ الا اللہ کا بڑا وزن ہوگا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے ہے گہنا پارا ہو۔ اکیلا لفظ اللہ ہی بڑا وزن رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو وزن اور زیادہ ہے۔ خالی لفظ اللہ کتنا وزن ہے اس کا، کتنا روب ہے اس کا۔ حضور لیٹے ہوئے، صحابہ کرام ارد گرد، گرمی کا موسم، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی ادھر، آپ اکیلے سفر میں، کافر آیا، آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، اس نے تلوار اٹھائی، کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ جب لفظ اللہ کا اتنا بوجھ پڑا اس پر اور اس کے دل پر، ڈر گیا، ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ لفظ اللہ کا بڑا وزن ہے، حصی اور مانوی وزن ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا بڑا وزن ہوگا۔ اس میں دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں 2 دفعہ لفظ اللہ آیا۔ اس کا بڑا وزن ہے انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ، اور دوسری حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأانی ما بین السماء والارض۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ایک بھر دیتا ہے اس حصے کو جو زمین سے آسمان تک ہے۔ یہ پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اتنا بڑا خلا ہے کہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی اليوم 100 مرہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ بخشے جائیں گے گو وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ایک اور حدیث میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی، عرض کی کہ مجھے کوئی کلمہ سکھائیں جو پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہو۔ فرمایا تم وہ پڑھا کرو جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کلمہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، یہ پڑھا کرو۔ حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی رہیں اپنی جگہ پر، حتیٰ کہ نماز چاشت پڑھ لی، اسی جگہ بیٹھی رہی۔ نماز چاشت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا جویریہ تم فجر کے بعد یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تم نے یہاں بڑا لمبا وقت لگایا، اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، لیکن میں نے تیرے بعد 4 لفظ 3 دفعہ پڑھے، 4 لفظ 3 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 لفظ میں نے پڑھے 3 دفعہ۔ فرمایا جو بندہ یہ 4 لفظ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جتنا تم نے وقت لگا کے نیکی کی ہے۔ وہ فجر پہ بیٹھی تھی، چاشت کے بعد اٹھی، بخاری مسلم کی حدیث۔ لہذا یہ ذکر الہی جو ہے نا، ذکر الہی یہ دلوں کی آبادی ہے، دلوں کی رونق ہے۔ یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ دل بے نور ہو جاتے ہیں،
دلوں کی روشنی ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کے ساتھ وابستہ بندہ کبھی اس کے آگے دنیا میں راستہ بند نہیں ہوتا۔ ذکر الہی اسے بڑی مشکلات میں راستہ دکھاتا ہے جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو استغفار کے کلمات پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ذکر الہی کی صورت ہے۔ فرمایا اللہ اس کی پچھلی پریشانی بھی ختم کر دیتے ہیں جو آ چکی ہے، اور اس پریشانی سے بھی اسے بچا لیتے ہیں جو آنے والی ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ ذکر الہی کے فوائد میں سے دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ رزق کے لیے کوشاں ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، محنت مزدوری ہو رہی ہے، کرنی چاہیے۔ یہ دین محنت مزدوری کی ترغیب دیتا ہے، یہ دین گداگری کی مذمت کرتا ہے، لیکن پیسہ 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 جمع کرنے کی اتنی دوڑ نہ لگ جائے کہ ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، میاں بیوی بیٹا بھائی ماں باپ سب لگے ہوئے ہیں، پیسہ جمع ہو رہا ہے، لیکن جس نے دیا جس نے بنایا اس کا پتہ ہی نہیں، اس کو بھول گئے۔ اتنا غافل نہ ہو کہ دینے والے کو بھول جائیں۔ جس نے بنایا ہے جس نے بھیجا ہے اس نے واپس بھی بلانا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ رب کریم فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے بیگانہ ہوا اس کی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، آخرت میں نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسباب معیشت کی تنگی پہ غور کرنے والے ماہرین ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جن پہ غور کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ غور کریں کہ کیا ذکر الہی میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ یہ ذکر الہی کی اعلیٰ صورت ہے۔ حدیث شریف کا علم پڑھنا پڑھانا یہ ذکر الہی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی ایک اعلیٰ صورت ہے۔ قرآن کا علم اور حدیث کا علم بڑی خوش نصیبی ہے، مقام مسرت ہے ان طالبات کے لیے کہ جنہوں نے بخاری شریف جیسی عظیم کتاب ایک ایک حدیث پڑھ کے مکمل کر لی۔ آج ان کی تکمیل کی تقریب ہے، اور وہ استاد صاحب جنہوں نے یہ پڑھائی، یہ ایک کتاب نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کتابیں ہیں اس کورس میں، اس دینی نصاب میں، جنہوں نے دوسری پڑھائی ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ زیادہ عظمت رکھتی ہے، یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، انتظام کرنے والے اور سربراہی کرنے والے ہمارے برادر بڑے بھائی جناب قاری محمد صادق صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو سلامتی والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس دفعہ حج پر میرے ساتھ تھے، اللہ تعالی ہمارا حج بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی یہ جو محنت ہے، کاوش ہے، یہ بڑی کاوش ہے کہ ایسی جگہ پر گویا جنگل میں منگل لگا دیا، دیہاتی علاقوں کا ایک چھوٹا قصبہ جنگل میں منگل لگا دیا، اور سب سے بڑی کلاس جو علوم اسلامیہ کیا بخاری شریف کی وہ یہاں جاری کر دی، اور صرف یہ پہلی دفعہ نہیں کئی سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے۔ تو چند باتیں اس آخری حدیث شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔